المرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اما بعد. معزز حاضرین، اولاد کی تربیت موجودہ زمانے کے اندر کس قدر ضروری ہے. جو ماحول مشرکانہ ہے، ملحدانہ ہے، زندیقانہ ہے، کافرانہ ہے، طرح طرح کی برائیوں سے آلودہ ہے، ایسے زمانے میں ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت پیسے سے زیادہ، زیور سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ اور اپنے جاہ و منصب سے زیادہ کرنی چاہیے. اولاد ایک مرغوب اور عزیز شے ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی اولاد کی تمنا کی، دعا کی. حضرت زکریہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہیں اولاد نہیں تھی. حضرت مریم جب بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیت المقدس میں بھیج دی گئی اور حضرت زکریہ کی اتالیقی میں، نگرانی میں وہاں رہیں، تو وہ عبادت میں مصروف رہتی تھیں اور اپنے کمرے میں جہاں وہ عبادت کرتی تھیں کہ طرح طرح کے میوے اور پھل وہاں رکھے ہوئے ہیں. تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے موسم کے میوے کیسے آ گئے. پھر میری نگرانی میں یہ بچی ہے، میں اس کا خالو ہوں، یہ میری بھانجی ہے اور میں نے تو بھیجا نہیں، آخر کون لایا؟ اور بے موسم کے پھل ہیں، کہاں سے لائے گا؟ بازار میں، منڈی میں یہ پھل ملتے نہیں ہیں، تو یہ آیا کہاں سے؟ اگر وہ زمانہ، وہ موسم ان پھلوں کا ہوتا تو انہیں شبہ ہو سکتا تھا کہ کوئی اور ہے چاہنے والا، تعلق والا جو لاتا ہے. لیکن بے موسم، اس کا موسم ہی نہیں اور وہ پھل ہے، تو آخر لایا کون؟ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ انا لک ھذا، یہ سب کہاں سے تمہارے پاس آ گئی چیزیں؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. قالت هو من عند اللہ، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے تو وہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، خوب دیتا ہے، اور بغیر حساب کے، کتاب کے دے دیتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی حساب کتاب بھی نہیں، کوئی اس کی اسکوٹنی نہیں، چلو تمہارے لیے دیا جا رہا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بس یہ سننا تھا. کہتے زکریا کو خیال آیا کہ اس بچی کے سامنے بغیر موسم کے یہ پھل اللہ کی طرف سے جب دیے جا رہے ہیں تو اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فکر کو نمود حاصل ہو جاتا ہے، کوششیں بار آور ہونے لگتی ہیں، تخیلات میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کے خیال میں یہ چیزیں پیدا ہونے لگی اور پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمیں اس بڑھاپے میں، جب میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اس میں بھی اللہ چاہے تو ہمیں اولاد سے نواز سکتا ہے. لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ مجھے اولاد سے بھی نواز سکتا ہے، محروم نہیں کر سکتا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اس موقع پر حضرت زکریا نے دعا کی، اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا اے اللہ تو ہمیں ایک پاکیزہ اولاد سے نواز سکتا ہے، ایک اولاد نرینہ صالح ہمیں تو عطا فرما سکتا ہے، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو. اے رب کریم تیرے حضور میں ہم، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرما لی، دعا قبول فرما لی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کی بیوی کو اس لائق بنایا، اور پھر اللہ نے یہ بھی بشارت سنا دی کہ اب بچہ جو ہے استقرار پا چکا ہے اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا.
اللہ رب العزت نے خود نام بھی رکھ دیا۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کا نام جو ہے یحییٰ رکھا۔ حضرت یحییٰ کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، وہ اللہ والے، اللہ کے نبی حضرت زکریا کی اولاد۔ تو نبی نے تمنا کی اولاد کی، اے اللہ تاکہ میری وراثت جو علمی ہے، روحانی ہے، ایمانی ہے، اس وراثت کا امتداد جاری رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بعد نبی ہوئے، تو نبی نے جس چیز کی تمنا کی ہے اس کی پاکیزگی میں، اس کے بابرکت ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ اگر اس کی صحیح تربیت نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں جو چیز اچھی ہوتی ہے جب بگڑ جاتی ہے تو وہ بہت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر روٹی سڑ جائے تو اس میں وہ بدبو نہیں پیدا ہوگی، لیکن بریانی سڑ جائے تو اس میں کیسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بریانی روٹی کے مقابلے میں اچھی سمجھی جاتی ہے، لذیذ ہوتی ہے۔ لہذا جو چیز لذت میں بڑھی ہوئی ہے، مقام و مرتبے میں بڑھی ہوگی، وہ جب بگڑ جائے گی تو اسی درجے اس کے اندر خرابی و فساد بھی آ جاتا ہے۔ لہذا جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے، ماں باپ کا چین و سکون جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ باپ نے کہاں جمع کیا ہے، کتنے پیسے ہیں، کیا چیزیں ہیں، سب سے واقف ہے۔ لہذا جب وہ بگڑ گیا تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی ہے، اور اس کی زندگی کا سارا اندوختہ وہ فساد کی نظر کر دیتا ہے، وہ پی پا کر کے ختم کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے، اور اس وقت کفے افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ باپ اس وقت رو رو کے یہ سوچتا ہے کاش یہ نہ پیدا ہوا ہوتا۔ لیکن اگر اس کی صحیح تربیت کی، ناز و نعم میں پالنے کے ساتھ ساتھ اس پہ نظر رکھا کہ اولاد صحیح ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ اولاد صالح ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سرخروئی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ایسی اولاد دیں گے کہ وہ اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اولاد اگر بگڑ جائے تو کتنا فساد ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا قرآن پاک میں ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک نے ان کی وصیت کو نقل کیا ہے۔ ان کی وصیت اپنی اولاد کو ہے۔ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وقت بھی قابل ذکر ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت کر رہے تھے؟ لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ ہر چیز کا مالک، اللہ قادر ہے، اللہ دینے والا، اللہ نے تمہیں وجود دیا، تم وجود کی بھیک کسی در پہ جا کر مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے؟ نہیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک شب وہ اپنی چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے، بازو میں پڑوس میں میاں بیوی دو جھگڑ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، بیوی کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری، 20 سال سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے رتب و یابس کو میں نے قبول کیا، ہر چیز میں تمہارا ساتھ دیتی رہی، اگر تم نے مجھے ستایا اس کو بھی برداشت کیا، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم دوسری شادی کریں گے، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے سوگن تم لے کر کے آؤ اور میری اس محبت میں کوئی شریک اور ہو جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر کے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اور جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ باندھتا ہے، وہ ظلم عظیم کرتا ہے، افترا پردازی کرتا ہے، اس میں عظیم کا وہ حامل ہے۔ انہوں نے کہا اس بات سے کہ ایک
عورت اپنے مرد کو اتنا چاہتی ہے کہ اس محبت میں کسی دوسری کو شریک کرنا وہ قطعاً گوارا نہیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو اللہ کو کیسے یہ پسند ہوگا، اللہ کو کیسے یہ بات بھائے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جرائم دوسرے جو ہے وہ تو معاف بھی فرما دے گا، لیکن یہ جرم شرک کا ہے یہ معاف نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا خود وعدہ ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہ کی، پھر کہا بیٹے اگر ایک رائی کا دانہ بھی کہیں پر ہوگا اللہ اس کو لے آئے گا، مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ وہ رائی کا دانہ اگر چٹان کے نیچے دبا ہوا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہوا ہے، یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہے، تو بیٹا یاد رکھو اللہ اس پہ قادر ہے کہ اس چھوٹے سے رائی کے دانے کو وہ لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ناظرین ہم حاضر ہیں، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ بات صاف انداز میں کہی کہ رائی کا ایک دانہ کہیں بھی ہو زمین و آسمان کے درمیان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ اس کو سامنے لے آئے۔ تو اب تمہارا عمل، تمہارا جرم یہ سمجھ کر تم کرو کہ اللہ کہاں دیکھ رہا ہے، رات میں کہاں دیکھ رہا ہے، دن میں کہاں دیکھ رہا ہے، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ قادر ہے کہ اس کو لا کر کے پیش کر دے۔ لہذا ڈرتے رہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے بیٹے دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اچھی باتوں کو پھیلاتے رہو، بری باتوں سے گریز کرتے رہو، لوگوں کو بھی بچنے کی تاکید کرتے رہو۔ اور اس راستے میں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی زد پہنچے تو برداشت کر لو، واصبر علی ما اصابک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو معاملے کی پختگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے داعیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ان ذلک من عزم الامور۔ اور بیٹے یہ بھی خیال رکھو ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ دیکھو ناک بھوں نہ چڑھانا، ناک بھوں کسی کے سامنے نہ چڑھایا کرو، مسکراتے ہوئے ملو۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اور استکبار و تکبر اور بڑائی جتلاتے ہوئے زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ بے شک اللہ ایسا کرنے والے، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ دیکھو چلو تو ایسا چلو کہ درمیانی چال چلو۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ درمیانی چال تمہاری ہو، چلو تو ایسا محسوس ہو کہ ایک اللہ کا بندہ نیک متواضع اللہ کی زمین پہ چل رہا ہے، اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، کسی پر نگاہ مت ڈالو، بد نگاہی سے بچو۔ واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور چلتے ہوئے چلاؤ نہیں، شور نہ مچاؤ، ہنگامہ نہ کرو، اس لیے کہ تم اگر شور مچاؤ گے، آواز نکالو گے تو گدھے کی آواز تو سب سے زیادہ بلند ہے۔ اگر یہ بات اچھی ہوتی تو گدھے کی آواز کو اچھا کہا جاتا، لیکن تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے تو ان آداب کا لحاظ رکھو۔ لہذا یہ وصیت اور ایک باپ کا بیٹے کے لیے ایک ادب کے دائرے میں یہ جو باتیں کہی گئی ہیں، اس سے اعلیٰ نمونہ کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بیٹے کی فکر میں انہوں نے یہ آخری بات کہی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور آپ کی اولاد بھی نبی، اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت ہوا تو اپنے بیٹوں کی فکر دامنگیر ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے بعد کس کی عبادت کریں گے۔ آپ سوچئے ذرا کہ نبی زادوں کے بارے میں ادنا شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی نعوذ باللہ کہیں شرک کریں گے، یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب محبت ہوتی ہے تو ہزار اندیشے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نبی ہے، اور نبی زادوں کے بارے میں شرک کا گمان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
ان سے دوسری غلطیاں اگر ہو جائیں تو ہو جائیں، چوک ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ نعوذ باللہ مشرک ہوں گے، شرک کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو۔ جس طرح اللہ نے دکھایا، یہ دکھانے کی بات تھی کہ نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا آپ کے ساتھ رہا، لیکن آخری وقت تک سیلاب بڑھا، پانی بڑھتا چلا گیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، دونوں پانی ملتے ملتے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ اس وقت اپنے بیٹے کو مخاطب کیا حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس سے کہا کہ بیٹے آج کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا ہے، آج کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ لہذا اس نے کہا کہ اب تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے اور بچ جائیں گے، لیکن ایک موج آئی اور اس کو بہا کر کے لے گئی۔ اللہ نے یہ تو دکھایا ہے کہ یہ بھی کسی کی اولاد کا صالح ہونا یہ بھی ہماری توفیق سے ہے، ہم چاہیں گے تو ہوگا اور نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے ماں باپ کی اپنے اولاد کے صالح ہونے کی فکر کریں۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سب کو جمع کیا، آخری وقت ہے، اور اس وقت جمع کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ سارے بیٹوں نے فوراً کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ سارے بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے، ہم پرستش کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد جو ہیں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق جو آبا و اجداد میں سے ہیں، ان کے معبود کی عبادت کریں گے، وضاحت کے ساتھ کہہ دیا۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کسی اور کے سامنے سر جھکائیں گے؟ قطعاً نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اسلام پر قائم ہیں۔ کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے کہا۔ تو باپ کو اتنی فکر، نبی ہوتے ہوئے اور نبی کی گود میں تربیت ہوتی رہی، اس کے باوجود فکر ہے، تو آخری وقت میں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے تمہارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ لہذا اس سلسلے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ ایک طرف نبی سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اور دوسری طرف کفر سے نفرت ہو، بیزاری ہو۔ آج صورتحال یہ ہے ہمارے اس ہندوستان میں، اس ملک کے اندر، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تعلیم یافتہ نوجوان جو کالج میں یا اسکول میں یا ایسے ماحول میں ہے جہاں پر یہ باتیں اس کے ذہن میں نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ نماز کے لیے مسجد میں بھی جا رہا ہے، وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، اگر کچھ دیندارانہ ماحول اگر گھر کا ہے تو یہ سب کر رہا ہے، لیکن ایسے ماحول میں ہے جہاں کفر کی شناعت و قباحت اور بیزاری اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے فکر میں، اس کے شامے میں داخل نہیں ہوئی ہے، تو اسے بیداری نہیں ہوتی، اسے نفرت نہیں ہے۔ نفرت کا ہونا الگ چیز ہے، اور یہ کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اس کو جو ہے گالی دو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اسے توڑ کے پھینک دو، قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اسلام جب غالب آیا اور تمام ملکوں پہ تو کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے تھی، لیکن باقی ہی نہیں رہی بلکہ اس کے لیے وظائف مقرر کیے گئے اور باقی رکھا گیا، اس لیے کہ جو حق پہ تھے وہ تو حق پہ ہیں، اور جو حق پہ نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ مزید غور کریں، مزید فکر کریں، مزید اہتمام کریں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا کہ ہم ایمان کے ساتھ ہیں، تو ایمان کی بنیاد پہ کفر سے نفرت کا ہونا بھی ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ ہم جب دیکھیں کسی ایسی چیز کو جو حق کے خلاف ہے، اس کے سامنے ایک اللہ کا بندہ جھکا ہوا ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، تو ہمیں کچھ بیزاری ہونی چاہیے۔ کیا بات، شیطان نے کہاں اس کو مار دیا، شیطان کہاں لے گیا اس کو، کہ اللہ نے اس کے سر کو تو اونچا کیا تھا، اللہ نے ہر ایک کے سر کو نیچا کیا ہے، پہاڑ کو اللہ نے بلند کیا لیکن اس کے سر جو ہے اس کی جڑ تو نیچے ہے، بلند کیا درختوں کو لیکن اس کی جڑ نیچے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے سر کو بلند رکھا تاکہ اس سر کہیں اور نہ جھکے، جھکے تو اللہ کے دربار میں جھکے، اور اس کا سر جھک رہا ہے کہاں؟ اس کا سر جھک رہا ہے غیر اللہ کے سامنے، جو چل نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، ان کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ ذلیل کیا بات ہوگی، اس سے زیادہ رسوائی کی بات کیا ہوگی؟ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں مثال دے کر کے تمہیں بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ذرا کان لگا کر کے سنو، کان لگا کر کے سنو، کان لگا کر کے سنو۔ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں، وہ تو ایسے ہیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر مکھی ان کے بھوگ کے اندر سے کوئی چیز اٹھا کر کے جو چڑھا ہوا ہے اس میں سے کچھ کھا کر کے بھاگے تو پکڑ بھی نہیں سکتے ہیں، روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو طالب جو مانگنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، چڑھاوے چڑھا رہا ہے، کتنا کمزور ہے، اور مطلوب جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے کہ مکھی کو نہ روک سکے، مچھر کو نہ روک سکے، اور وہ صاحب اس کا بھگوان، اس کا خدا بنا ہوا ہے۔ کہتا ہے اسلام صاف صاف کہتا ہے، اسلام کا صرف ایک، اس ساری کائنات، اس ساری رچنا کا جو ہے مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آپ کہہ دیجئے، صاف صاف کہہ دیجئے کہ ساری تعریف تو اللہ کے لیے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ عیسائیت کی شہرت کو کاٹ دیا اسلام نے، اس نے بیٹا کسی کو نہیں بنایا، اور نہ کسی کو اپنی مملکت میں شریک کیا ہے۔ بیٹا وراثت کے لیے انسان چاہتا ہے کہ اس کا وارث ہو، اور وارث کی تمنا اس لیے ہے کہ باپ کو موت کا یقین ہے کہ باپ کو موت آئے گی، جب موت آئے گی تو اس کی وراثت کا حامل کون ہوگا؟ لہذا باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کا وارث ہو جائے اور وہ وراثت اس کو ملے، اس پر خوش ہوتا ہے وہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو حی قیوم ہے، وہ زندہ جاوید ہے، ہر چیز اس کی ذات سے قائم ہے، وہ کسی سے قائم نہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے، روکے ہوئے، اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں کون ہے جو روکے گا صاحب؟ تو لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی مملکت میں، ملک میں کوئی شریک بھی نہیں، سہیم بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ اس کا کوئی ولی ہے کہ کمزوری کی وجہ سے کسی کو اٹارنی پاور دے کر کے اپنے سرمایہ کا تحفظ ادا کرے، لہذا اس کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور عقیدے کی مشاہدگی سے ہم سب کو ہمکنار فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔